اور آج کے اس مادی دور کے اندر اور آج کی جو شب و روز کی زندگی کے اندر ایمانیات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کلا بازیاں ہیں، یہاں مادیت کے خزانے ہیں، میٹرسٹک معاشرہ ہے، ٹیکنالوجی ہر طرف نظر آتی ہے، ہر طرف مشاہدے کا بندہ بنا ہوا ہے، مشین کا اگر راج ہے تو گویا کہ ایسی صورت میں انسان کی ایمانیات جو کہ غیب کے پردے کی چیز ہے، یؤمنون بالغیب پر فیصلے ہوتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کی اس دور کے اندر سب سے بڑا امتحان جو انسان کو جو ہے ایمانیات کے حوالے سے، دیگر عقائد اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی آزمائش اس دور کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ ختم نبوت کے عقیدے کی آزمائش ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ ختم نبوت کے حوالے سے انسانوں کی آزمائش، انسانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، کیا ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھ کے یہ فقر و فاقہ کو برداشت کرتا ہے، یا اپنی یہ نوکری یا چوکری کے چکر میں یہ جو وہ قادیانیت کو اختیار کر کے ختم نبوت کے عقیدے کو جو ہے وہ پس پوچھ ڈالتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر لوگ اپنے ایمانوں کو بیچ کر کوئی جرمنی چلا جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، طرح طرح کے ویزے حاصل کرتا ہے، بیعت فارم فل کرتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے۔ تو گویا کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ سینسٹیو، ایمانیات کا سب سے بڑا امتحان اس دور کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج انسانوں کو آزماتے ہیں کہ یہ انسان جو کس کیٹیگری کا ایمان رکھتے ہیں، کس درجے کا ایمان رکھتے ہیں، ان کی ایمانیات کا لیول کیا ہے۔ لہذا آج کے اس دور کے اندر ختم نبوت، اس پر ایمان رکھنا سب سے زیادہ لازم، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کو ختم نبوت کے حوالے سے تعلیمات، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 100 آیات اور اسی طریقے احادیث طیبہ میں 200 احادیث کے ذریعے سے اس کو ثابت فرمایا۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت نامی کتاب کے اندر 100 آیات نقل فرمائی ہیں کہ جس سے جو یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے ختم نبوت کا، کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے کمالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دیے گئے۔ اب ایک ادنا کمال بھی نبوت کا باقی نہیں ہے کہ اس کے اظہار کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے، بلکہ سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم کر دیے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبہ ہما دارن کی تو تنہا داری، آپ کی ایک ذات کے اندر سارے انبیاء کے کمالات بند کر دیے گئے۔ تو ختم نبوت کا مطلب نبوت کے سارے کمالات اب آپ کی ذات پہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا نبی فائز ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے آخر میں آپ تشریف لائیں۔ اس کے لیے قرآن کریم کی آیت، یہ جو آیت ابھی میں تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ سب سے زیادہ صریح اور واضح آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کے عقیدوں کو بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیت، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائٹل نقل فرمایا، خاتم النبی، آپ نبیوں کے ختم پر ہیں۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیے، عربی انشاء خاص علم النحو کے اندر لفظ لیکن جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ما قبل اور ما بعد میں تضاد ہوتا ہے، ما قبل اور ما بعد میں تضاد ہوتا ہے، بلکہ ما بعد جو ہے وہ جواب ہوتا ہے اس شبے کا جو شبہ ما قبل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ زید آ گیا لیکن زید کا بھائی نہیں آیا، زید آ گیا لیکن زید کا بھائی نہیں آیا۔ اب یہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، تو ما قبل اور ما بعد ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لیکن استعمال فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ باپ نہ ہونے اور اللہ کے رسول ہونے میں تضاد کیا ہے؟ کوئی تضاد نہیں، کیونکہ ایک شخصیت جو ہے وہ کسی کی باپ نہ ہو لیکن وہ رسول ہو، پاسبل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہ ہوں لیکن رسول اللہ ہوں، تو پاسبل ہے، دونوں میں تضاد تو ہے نہیں۔ جبکہ لیکن جو ہے یہ عربی قواعد کے مطابق تو ما قبل و ما بعد کے تضاد کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں تضاد نہیں ہے۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ لیکن کو کیوں استعمال فرمایا؟ اگر تضاد نہیں تو لیکن استعمال کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ کلام بجائے بے ربط بن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بے ربط ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرور یہاں ربط موجود ہے، ضرور دونوں میں تضاد موجود ہے۔ اور تضاد کیا؟ وہ یہ کہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اب تضاد یہ ہے کہ نفی جو ابوت کی ہے کہ باپ نہیں ہے، یہ نسبی باپ کی ابوت کی نفی کی ہے کہ نسبی باپ نہیں ہے، جسمانی باپ نہیں ہے تم میں سے مردوں کے۔ ہاں ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور رسول جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے امت کا۔ تو گویا کہ اب مضمون یہ بنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہے۔ تو گویا کہ ابوت کی مطلق نفی نہیں ہوئی، ہاں ابوت کے بعض افراد کی نفی ہو گئی، یعنی جسمانی باپ، نسبی باپ تو نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو امت کی مائیں کہا ہے، وہ ازواج امہاتہم، کہ ان کی بیویاں یعنی نبی کی بیویاں امہات ہیں، مائیں ہیں امت کی۔ جب وہ مائیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہوئے۔ تو یہ روحانی باپ، تو جسمانی باپ کی نفی کی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کہہ کہ روحانی باپ کی جو ہے تائید کر دی کہ روحانی باپ ہے۔